اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کلاسیکل مسلم اسکالرز ہیں ان کی رائے بالعموم یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم جج کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی غیر مسلم کو یہ اختیار یا حق نہیں ہے کہ وہ ایک مسلمان ریاست کے اندر جج کے طور پہ اپوائنٹ ہو۔ اس کے بالعموم دو ریزنز ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے یہاں رکھے دیتا ہوں اور پھر ہم ان کا انالیسس کریں گے۔ پہلی وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ غیر مسلم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مغضوب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہیوملیٹ کیا ہے، ان کو ذلیل کیا ہے، ان کو ذلیل و خوار کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ چنانچہ یہ ان کی حیثیت نہیں ہے کہ ان کو ہم اتنی رسپانسبلٹی کی جگہ دیں۔ ظاہر ہے کہ جج بننا کسی بھی اسلامی ریاست میں ایک انتہائی ذمہ داری کی چیز ہے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے مغضوب ہیں، وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ اس کی ظاہر ہے کہ حیثیت نہیں رکھتے کہ ان کو ہم اس درجے میں اس طرح کی ذمہ داری کا کوئی منصب دیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ جب بھی ہم اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے جو اوریجنل سورسز ہیں، جو ماخذ ہیں، اس میں اس بات کو نکال کے دیکھیں کہ وہ کیسے بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ایک قانون ہے جو جگہ جگہ بیان ہوا ہے، اور اس قانون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اس کے اطلاقات ہم عام کر دیتے ہیں، اور وہ قانون جو ایک خاص اس کی دائرہ اپلیکیشن ہے، اس کو پھر جب ہم اس کا اطلاق عمومی طور پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہی بات ہوتی ہے کہ ایک بات جو ایک جگہ سے بلانگ نہیں کر رہی ہوتی اس کو ہم وہاں پہ گھسا دیتے ہیں۔ جو قانون میں قرآن مجید میں جو قانون بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے زمانے میں یہ کرتے ہیں کہ منکرین حق کا، وہ لوگ کہ جو حق کا جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں، ان کو وہ سزا دیتے ہیں، اور یہ سزا رسولوں کے ذریعے سے دی جاتی ہے، رسولوں کے پیروکاروں کے ذریعے سے دی جاتی ہے، تاکہ یہ سزا اس آخرت کی سزا اور جزا کی یاد دہانی بن جائے جو ایک دن ہو کے رہے گی۔ یہ وہ پورا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی زندگیوں میں کیا، اور آخری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہوا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ان کا انکار کیا تھا وہ کافر کہلائے، اور ان کافروں کے بارے میں کچھ بعض احکامات وہ دیے گئے جو بہت سخت تھے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کیا تھا، اور وہ سزا کے مستحق پھر ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ جان لینا چاہیے سب سے پہلے کہ یہ وہ خاص کیٹیگری ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حق کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا، اور یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ حق کا جانتے بوجھتے انکار کرنا یہ دل کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی ورڈکٹ خود نہیں دے سکتے۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے وحی کے ذریعے سے اپنے رسولوں کو اس کی اطلاع بہم پہنچائی کہ وہ کون غیر مسلم ہیں جنہوں نے حق کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر کے اب وہ کافر قرار پا گئے ہیں۔ تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں علی الاطلاق کہ تمام غیر مسلم جو ہیں وہ کافر ہیں، اور کافر اللہ تعالیٰ کے مغضوب لوگ ہیں، چنانچہ وہ جج بننے کے اہل نہیں رکھتے، تو یہ مقدمہ اس کے اندر کچھ تفصیل ہے۔ ہم ہر غیر مسلم کو کافر نہیں قرار دے سکتے، چنانچہ یہ بات تو بالکل ہی متعین ہے کہ وحی کے دروازہ بند ہو جانے کے بعد آج ہم کسی بھی غیر مسلم کو کافر نہیں قرار دے سکتے۔ ہم آج کسی بھی غیر مسلم کے بارے میں یہ ورڈکٹ نہیں پاس کر سکتے کہ وہ حق کا یا اسلام کا اس نے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا ہے۔ چنانچہ اگر ہمارا استدلال یہ ہے کہ مغضوب لوگ اور اللہ تعالیٰ کے جو غضب کا شکار لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا ہے، چنانچہ ہم ان کو اس رسپانسبلٹی کی جگہ پہ نہیں لے کے آئیں گے، تو پھر وہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک خاص کیٹیگری ہے نان مسلمز کی، جیسے میں نے عرض کیا، جو جس سے وہ متعلق ہوتی ہے، یہ عام نان مسلمز کے بارے میں ہے نہیں، اور وحی کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد ہم چونکہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کون غیر مسلم ہیں جو کافر ہیں، چنانچہ ہم آج یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہر غیر مسلم کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیں کہ وہ چونکہ غیر مسلم ہے اور وہ کافر ہو چکا ہے، لہٰذا وہ اب اس کسی بھی ذمہ داری کے منصب پر پہنچنے کا اہل نہیں ہے۔ یہ تو ہوا ایک استدلال۔ دوسرا استدلال جو عام طور سے اس کے خلاف کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست جو ہے یہ ایک نظریاتی ریاست ہے، یہ ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے، اور نظریاتی ریاست کا معاملہ یہ ہے کہ وہی لوگ اس نظریے کی حفاظت کر سکتے ہیں جو اس نظریے کے حامل ہیں، ظاہر ہے، اور چونکہ غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام کے نظریے کے حامل نہیں ہیں، چنانچہ وہ اسلام کے انٹرسٹ کو واچ نہیں کر سکتے، وہ اس نظریے کی صحیح حفاظت نہیں کر سکتے، اور پھر اس بنیاد پہ یہ رائے قائم کر لی جاتی ہے کہ ان کو پھر کوئی بھی ذمہ داری کا منصب نہیں دینا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں بھی جان لینا چاہیے، اس خاص استدلال کے بارے میں بھی، کہ یہ بھی اصل میں ایک دور کا اجتہاد ہے اور ایک رائے ہے جو قائم کر لی گئی ہے۔ اس کو ضروری نہیں ہے کہ علی الاطلاق ہر معاملے میں صحیح مان لیا جائے۔ ایسے غیر مسلم ہو سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ انسان مطمئن ہو جائے، اسلامی ریاست مطمئن ہو جائے کہ اگر وہ ان کو کوئی منصب دیا جائے گا، جج ہونے کا منصب یا کوئی بھی اور ریاست میں منصب دیا جائے گا، تو وہ اس منصب کی پاسداری کرتے ہوئے جو اس کے لیے کمپٹنس درکار ہے اس کو وہاں پہنچائیں گے اور اپنے فیصلے کریں گے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تاریخ میں بارہا ایسے ہوا کہ غیر مسلم جج کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور مناسب پر بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی، اور انہوں نے اپنی جو پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا، اور بعض اوقات خود مسلمانوں سے بہتر ججمنٹ پاس کی اور مسلمانوں سے بہتر طریقے سے اس پروفیشن کے ساتھ انصاف کیا۔ تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی علی الاطلاق نہیں ہے، یہ کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے
کہ چونکہ ایک اسلامی ریاست ایک آئیڈیالوجیکل آئیڈنٹی ہے، یہ اس کا ایک نظریاتی تشخص ہے، چنانچہ اس تشخص کی حفاظت صرف اور صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ہم دیکھیں گے ہماری ثوابدید پہ ہے، ایک اسلامی حکمران کی، ایک اسلامی ریاست، اس کی پارلیمنٹ کی ایک ثوابدید ہے، وہ دیکھے گی کہ اگر کوئی غیر مسلم اس طرح کا ہے کہ جو اس منصب کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے تو یہ کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، یہ بات ممنون نہیں ہے کہ پھر ہم اس کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں استدلال جو فراہم کیے جاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں اور ان کی پلیسمنٹ بھی درست نہیں ہے۔ آج ہم غیر مسلموں کو اس پوزیشن پر اپوائنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو مناصب ہیں اسلامی ریاست میں ان پر بھی ہم ان کی اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر ہم بحیثیت مجموعی ان کی کارکردگی سے مطمئن ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔